تھا ہی کچھ نہیں تو پھر 2 دن اجلاس کیوں ہوئے, ہم نے ڈیمانڈ کیوں دیے بھائی ہوئے کہ انہوں نے دراصل اس بات پہ خفگی کا اظہار کیا کہ جی 1 دن پہلے جب یوکرین پہ حملہ کرنے والا تھا پوتن تو آپ تو وہاں چلے گئے ان کے ساتھ جپیاں پپیاں ڈال لیں, یہ کیا طریقہ ہے, آپ ہمارے دوست ہیں یا کیا ہے. تو فیصلہ ہوا کہ جی ٹھیک ہے, ان کو یہ بتایا جائے گا احتجاجی مراسلہ دماغ سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں صاحب آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم چین جائیں, روس جائیں, جہاں مرضی جائیں, ٹھیک ہے نا بات. لیکن وہ یہ نہیں کہتے, وہ یہ کہتے ہیں جو انہوں نے کہانی بنائی وہ کہانی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم موصوف کو سزا دیں گے, چیئرمین تحریک انصاف سابق وزیر اعظم کو, کیونکہ انہوں نے ہمیں آنکھیں دکھانے کی کوشش کی, پاکستان کی خود مختاری کا ذکر کیا, ہا ہا ہا. اور یہاں جو اپوزیشن کے لوگ تھے نا یہ اتنے نکمے تھے, ان میں تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا, کل سیاست میں آئے ہیں, آصف علی زرداری ہو گئے, مولانا فضل الرحمان ہو گئے, شہباز شریف ہو گئے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایک آئین ہوتا ہے, آئین میں تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے. بھائی اس ملک میں میری اپنے ہوش کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف سپٹمبر 1989 میں تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی, ووٹ آف نو کانفیڈنس. ہاں اپوزیشن جماعتوں نے یکجا ہو کر کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز ان دنوں کہلاتی تھی, سربراہ اس کے غلام مسعود جتوئی مرحوم تھے, شوکت عزیز صاحب کے خلاف آئی ہے تحریک عدم اعتماد. اچھا امیر محمد ہوتے تھے جو وہ سیالکوٹ کے امیر حسین صاحب, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی جب وہ اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے. ابھی حالیہ تاریخ میں سینٹ کے جو چیئرمین تھے صادق سنجرانی صاحب, آپ کو یاد ہوگا, ان کے خلاف بھی ان کے خلاف آئی تھی, اور جس پہ اپوزیشن ہکا بکا رہ گئی تھی کہ اس سنجرانی صاحب کے خلاف 63 آدمی کھڑے ہوئے تھے, لیکن جب بیلٹ داغنے گئے تو بہت سارے لوگوں کے ایمان جاگ گئے اور انہوں نے ان کی حمایت میں ووٹ ڈال دیا وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کو داد دینی پڑے گی سابق وزیر اعظم صاحب کی, وہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. انہوں نے کہانی یہ بنائی کہ انہوں نے ان جاہل سیاسی امور کے بارے میں قطعی یعنی کہ اناڑی لوگوں کو یہ کہا کہ ارے بھائی تم لوگ ایسا کرو کہ اکٹھے ہو کر نا اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرو.